بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 92 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ وعدہ۔ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدے کا ذکر کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطُّورَ، طور پہاڑ کو، خُذُوا، کہ تمہیں کہا کہ پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دی ہیں تم کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ۔ ہم نے جو احکامات تورات کے اندر تمہیں عطا کیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا، تو تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے۔ ہٹ دھرمی کی انتہا تھی۔ کانوں سے تو سن لیا اور دل میں یہ کہا کہ ہم سن تو رہے ہیں، ہم نے کون سا ماننا ہے۔ تمہارے دل انکار کر رہے تھے۔ وہ اشربو، اور پلائے گئے وہ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کے احکامات کا جب انہوں نے کفر کیا اور شرک کیا تو اس سامری نے جو بچھڑا ان کے لیے معبود بنایا تھا اس کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی اور بس چکی تھی، اور اس محبت نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اب کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، بئس، بہت برا ہے، ما یأمرکم، جو تم کو حکم دیا گیا ہے، بھی، اس کے ساتھ، جو یہ تم بچھڑے کی محبت میں آگے بڑھ چکے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، یہ بہت برا ہے۔ ایمانکم، تمہارے ایمان کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس بچھڑے کو چھوڑ دو اور یہ شرک چھوڑ دو، کیونکہ شرک اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، ان کانت، اگر ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، الدار، گھر، الآخرۃ، آخرت کا، اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنا، پس تم تمنا کرو، الموت، موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، اللہ کے ہم بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور لاڈلے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ آخرت کا گھر جنت وہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، اگر آخرت کا گھر اور جنت خالصتاً تمہارے لیے ہے اور تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو، اللہ تمہیں فوت کر دے اور تمہیں جنت دے دے۔ آگے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے، ابداً، کبھی بھی، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے جو کرتوت ہیں، جو یہ آگے اپنے اعمال بھیج چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی اللہ کی فرمان برداری کی ہے اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تورات کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح پس پشت پھینکا ہے، ان کو سب پتہ ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، بہت زیادہ حریص لوگوں میں سے، علی الحیات، زندگی پر، یہ یہودی جو ہیں یہ جینے پر بہت زیادہ حرص رکھتے ہیں، موت کو یہ پسند نہیں کرتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یودو، مشرک بھی اور یہ یہودی بھی، یودو، چاہتے ہیں، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش کہ عمر دے دی جائے ان کو، الف سنۃ، 1000 سال، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال اتنی لمبی زندگی مل جائے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، ان کو بچانے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگرچہ ان کو وہ عمر دے دی جائے، اگرچہ 1000 سال ان کو زندگی مل بھی جائے، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، رب کی بغاوتیں کی، اگر ان کو 1000 سال بھی عمر مل جائے تب بھی یہ عذاب سے بچنے والے تو نہیں ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بصیرت والا ہے، بما یعملون، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے جو بھی کرتوت اور اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک کی خبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا خادم بنا دیں، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے۔
آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان اسباق کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں، توجہ کے ساتھ ٹائم نکال کر آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی، اور دوستوں کے ساتھ بھی انہیں شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔